یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. آپ فرماتے میں نے نا لونڈی خریدی، تو جب اس کو گھر خرید کے لایا نا، میں نے غلام خریدا، تو فرماتے جب اس کو خرید کے لایا نا تو میں نے کہا بھائی ظاہر ہے آپ کو کام پڑے گا تو تجھے بلانا ہے نا، تو نام کیا ہے تیرا نام تو پتہ ہونا تاکہ میں تجھے اس نام سے پکاروں. تو آگے سے کرتا ہے میرے آقا غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں، آپ جس نام سے پکاریں گے میرا وہی نام ہے. آپ بڑے حیران ہوئے، بڑا با کمال غلام ہے. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں تو سادے کپڑے پہنتا ہوں، تو کس طرح کے کپڑے پسند کرتا ہے؟ بازار جا رہا ہوں، آتے ہوئے تیرے لیے کچھ لیتا ہوں گا. اور اس کرتا ہے حضرت غلاموں کی مرضی ہوتی ہے، آپ جو پہنائیں گے میں پہن لوں گا. بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بھی میں تو سادہ ہی کھاتا ہوں، جوں کی روٹی. ٹھیک ہے، تو اگر تجھے کو کھانا پسند ہے تو بتا، میں تاکہ تیرے لیے آتے ہوئے لے آؤں. اور اس کرتا ہے میرے آقا غلاموں کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے، آپ جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا ہے، کاش میں بھی اپنے رب کا. پتر ایڈی گرمی لگتی ہے تو میں آنا کیوں سی ہے. آپ ایزی راہ کریں، میرے والے سے نا ٹینشن لیا کریں، ایسی گرمی سردی کٹ کے آئے دیں میرے. تو فرمایا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا، وہ جس حال میں مجھے رکھتا میں اسی حال میں رہتا ہے، وہ جو مجھے کھلاتا میں کھا لیتا ہے. لیکن ہم سب کو تو گلے ہیں حضرت، سب کو تو گلے ہیں. اس لیے تو میرے بزرگ کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. ہم تو بے وفا ہیں جی، دو روٹیوں کے بنجارے ہیں، نہ ملے تو رونے لگ پڑتے رہے. ہم تو بس اسی طرح ہی ہیں. ہماری جانے بلا بندگی کس کو کہتے ہیں؟ ہم بے وفا ہیں. دعا کیا کرو اللہ ہمیں وفا کی توفیق عطا فرما. اور اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر حضرت ابو بکر کو دیکھ لینا ہے، اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر امام حسین کو دیکھ لینا ہے. آئیے نہ ہو کہ وفا کا بھی کو خود ہی معیار مقرر کر لے. نہیں، اس کو کہتے ہیں وفا. میں نے بتا دیا وفا دیکھنی ہو تو حضرت ابو بکر کو دیکھنا میاں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وفا کہتے کس کو ہیں. وفا دیکھنی ہو تو حضرت امام حسین کو دیکھنا، تمہیں پتہ چلے کہ وفا کہتے کس کو ہیں. اس لیے حضرت اوکھا سودا نہیں ہے، سودا سوکھا ہے. اوکھے انہوں نے کی ہیں، اوکھے اب تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ عتبہ ہے، نہ شیبہ ہے، نہ ولید بن مغیرہ ہے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو حضرت ان کا نام لو لوگ تمہارے گلے میں ہار ڈالیں گے. یہ ہار مجھے کسی نے نہیں ڈالا حضرت. مجھے یاد ہے میں بڑی دیر پہلے بھی فیصل آباد آیا تھا، مجھے کسی نے پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھا تھا. یہ ہار مجھے نہیں ڈلے، یہ ہار ان کے نام کو ڈلے ہیں حضرت. سانو کون جانتا جی حضرت؟ اگر ان کا نام نہ ہو تو آج بھی کچھ نہ پوچھو. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے. میرا حضرت جی نکاح ہوا ہے لاہور میں، 2009 میں ہوا تھا حضرت. میں گیا، جس طرح وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے داماد کا استقبال کیا. 2017 میں وہی محلہ، وہی علاقہ میں نبی کریم علیہ السلام کا نوکر بن کے گیا. حضرت جی اس طرح کا استقبال ہوا کہ میں اسٹیج پہ آتے آتے نا میں شکرانے کے طور پہ رو پڑا حضرت. اب ظاہر ہے جی صرف خطیب صاحب نہیں تھے، علاقے کے داماد بھی تھے حضرت. صرف مصباحی صاحب نہیں تھے، علاقے کے داماد بھی تھے حضرت. وہ جو کچھ بڑے تھے وہ گھبرا گئے کہ شاید حضرت کو لے کے آتے ہوئے کو انگلی کھینچی گئی، کو بازو کھینچا گیا، کو حضرت کو چوٹ آ گئی، حضرت کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ گیا جو رو رہے ہیں. تو مجھے وہ کہنے لگے حضرت خیر ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے خیر ہی ہے. کیونکہ حضرت پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا یار 2009 ਚ لاڑا بن کے آیا ہے، اینی عزت نہیں ملی جنی عزت انہوں دا نوکر بن کے مل گئی ہے. جب تک بھی ہیں اللہ یا رسول یا علی یا
یا حسین یا حسین. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. خش خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئی ہیں. خش خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئی ہیں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. بک جاؤ یار، بک جاؤ میاں، سودا گھاٹے کا نہیں ہے، بک جاؤ. جو بکا وہی غوث اعظم بنا، جو بکا وہی بابا فرید بنا. باقی تو جی بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لینڈ لارڈ آئے، مر کھپ گئے، پوچھتا کوئی نہیں ہے، ان کی قبروں پہ حضرت جانے والا کوئی نہیں. لیکن دیکھو جو بک گئے، حضرت سید علی بن عثمان حجویری، کیسا میلہ لگا ہوا ہے، کیسی رونقیں ہیں حضرت. پوچھتا کوئی، باپ کی قبر پہ جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں، جائے ادھر بھی کوئی نہ، وہ پکڑ کے بھیجتا، جاؤ وہ میرے محبوب کا وفادار تھا، جاؤ لوگوں کو بتاؤ ہم وفاداروں کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں. ہاں حضرت کوئی نہ جائے، دنیا دار لوگ ہیں، کوئی بھی نہ جائے، وہ بھیجتا ہے پکڑ کے، جاؤ تاکہ دنیا داروں کو پتہ چلے جو ہمارے محبوب سے وفا کرتے ہیں پھر ہم کیسے نوازتے ہیں. ادھر حضرت زندہ کے پاس جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، وہاں قبر پہ حضرت جی رونقیں لگی ہوئی ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی. بس جی اب مجھے ٹائم دے دیں تھوڑا سا، ایزی جو جس حال میں ہیں، بس آپ تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ گفتگو سماعت فرمائیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. بک جاؤ بھائی. ہاں سودا وعدے کا ہے، گھاٹے کا نہیں ہے. موجے کرو گے نہیں تو حضرت جی زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کوئی بن گیا رونق، نہیں تو پھر یہی ہے جی. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اللہ لیکن اگر بک گئے تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے. تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی حضرت، تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی. جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، کامل ولیاں دے در پہ اج بھی دیوے بال دے. بک گئے وہ تمہاری قبر کو بھی زندہ رکھے گا، نہ بکے تو یہ کچھ کام نہیں آئے گا. یہ لکھا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا. زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے. لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن حضرت جی اس کے لیے نہ لڑنا، اس کے لیے کم از کم اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑنا، دے دینا اس کو، کیونکہ تیری ہے ہی نہیں ہے. نہ تو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے، نہ جا تو کندھے پہ اٹھا کے قبر میں لے کے جائے گا. اس کے لیے کیا لڑنا کسی کے ساتھ، ہے ہی نہیں میری، پتہ نہیں کب سے یہاں ہے، کب تک یہاں رہے گی. ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. اے ویکھو جی سارے فیصلہ بادل مینوں آ گئے، ان میری جو میں دین لگا ہوں میرے کو لو ادھر، اے سارے انہوں سمجھو کاکے نے دے چھڑے نے، اے سارے فیصلہ بادل دے گیا مینوں ادھر. اب نہ آئے کوئی بھی جی، اللہ آپ کو خوشیاں دے. ہیں جی جو میری ہے ہی نہیں. اور میں حضرت بچوں کو بتایا کرتا ہوں، میں نے سب سے پہلے بیٹا اپنے گھر سے سیکھا تھا. جو میرا آبائی مکان ہے نا سیالکوٹ میں، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں جام پل ہے میری. میں جب تھوڑا بڑا ہوا نا تو اس گھر کے باہر تختی لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین. یہ میرے دادا ابو کا نام تھا. فوت ہو گئے، تختی اتر گئی، جگہ اتھے ہی ہے، جگہ والا خالی ٹر گیا حضرت جی. پھر نئی تختی لگی میرے والد صاحب کی، حاجی محمد بوٹا، ٹھیک ہے جی. پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، جگہ ادھر ہی. نئی تختی لگی، تیسری تختی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی. اور یہ 3 تختیاں جی کو 300 سال میں نہیں بدلی، یہ 3 تختیاں صرف 32 سال میں بدلی ہیں حضرت جی. 300 سال میں نہیں، اتھے ہی جگہ 32 سال. تیسرا دعوے دار، پہلے دعوے دار علم دین. میں نے علم دین کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا جی، اس لیے میں اتنے وثوق کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکوں گا. لیکن محمد بوٹا جو میرے والد تھے ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا حضرت، کچھ بھی نہیں لے کے گیا. انہوں نے اس انگلی پہ فیروزہ پہنا ہوتا تھا، ہم نے وہ بھی اتار لیا، کچھ بھی نہیں لے کے گئے. وہ بھی گئے
नवा दावेदार डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। मैं चारपाई पे लेटा था, दिल में ख्याल है, मैंने कहा सुलेमान ये क्या ड्रामा लगा हुआ है? पहले इल्म दीन खाली, मोहम्मद बूटा खाली, हूँ अजकल तू मालिक होने का दावेदार है तो जाना तू ही खाली। ये है किसकी, मेरा क्या है? फिर मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने ऐसी बात सुनाई, ठंडे पड़ गई। मुझे कहने लगे ओ मौलवी सुलेमान, असल गल है वे ये वो बाग है जिसके हज़ारों माली थे। हैं सारे माली बैठे हैं, कोई मन्ने ऐ सारे माली। जो हुकूमत पाकिस्तान के 2 नंबर कागजात है ना, उनमें हम मालिक लिखे हुए हैं, लेकिन जो असल कागज पड़े ना ऊपर, उधर हम माली लिखे हुए हैं। और उधर यही लिखा हुआ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, वही मालिक है जी। हम माली, जब तक चाहेगा माली रखेगा, जब चाहेगा माली खत्म, नवा माली। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। लेकिन करें क्या हजरत, ये अंदर वाला नहीं मानता। ये किधर मानता है? ये कहता है ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी गला कोट, ऐदी भी जेब वड, दुध च पानी पा, सूद लै, मिलावट कर, धोखा दे। ये कब मानता है अंदर वाला हजरत? जिसने अंदर वाले को मना लिया वही कमाल वाला है। इधर से तो सारे मान रहे हैं, ये तू सारे मानने आ के मरना है। भाई अगर तू मानता है मरना, फिर तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अगर तू मानता है कि मरना है, फिर तू अपने अमाल दुरुस्त क्यों नहीं करता? तू नहीं अभी मान रहा कि मरना है। जिस दिन तूने मान लिया मैंने मरना है, फिर तू 5 वक्त मस्जिद में जाएगा। जिस दिन तूने मान लिया ना अंदर से कि मैंने मरना है, फिर तू कुरान भी खोलेगा। जिस दिन तूने अंदर से मान लिया कि मैंने मरना है, फिर तू झूठ नहीं बोलेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा, फिर तू धोखा नहीं देगा, फिर तू रिश्वत नहीं लेगा, फिर तू सूद नहीं लेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा। अभी तू अंदर से नहीं माना के जाना है। जिन्होंने अंदर से मान लिया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना मुबारक था। आप हस्बे मामूला गश्त फरमा रहे थे, एक घर के पास रुक गए। अंदर से आवाज आ रही थी। आवाज क्या आ रही थी? एक माँ अपनी बच्ची को कह रही थी किसी वजह से दूध कम हो गया, किसी वजह से बकरियों का दूध कम हो गया, कम दूध जाएगा तो पैसे भी कम आएंगे, तो इस तरह कर दूध में पानी मिला के ना दूध की मिकदार उतनी कर ले ताकि उतने पैसे आए। जिन्होंने अंदर से मान लिया था कि हमने जाना है इधर से। बच्ची है जी, कोई FSC नहीं, कोई BSc नहीं, कोई MSc नहीं, कोई MPhil नहीं, कोई PhD नहीं, कोई FA नहीं, कोई BA नहीं, कोई 8वीं नहीं, कोई 7वीं नहीं, कोई 5वीं नहीं, बस कुरान। आज MA है, BA है, MPhil है, PhD है, FA है, FSc है, कुरान कोई नहीं है। कुरान वाली थी वो बच्ची। वो आगे से माँ को क्या कहती है? अम्मी मैंने दूध में पानी नहीं डालना। माँ कहती है क्यों? वो कहती है अम्मी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया दूध में पानी डालने से। माँ आगे से क्या कहती है? तू पानी डाल, इधर को उमर है, तू पानी डाल। तो बच्ची आगे से क्या कहती है? अम्मी उमर तो नहीं है, लेकिन तेरा मेरा उमर का रब तो है ना। है? फरमाया अम्मी उमर नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, तेरा मेरा और अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है ना जी। हैं जी, इतनी इतनी किताबें हमने पढ़ ली हजरत, एक छोटा सा लफ्ज इस उम्मत को याद नहीं हुआ, एक छोटा सा सबक इस उम्मत को याद नहीं हुआ। अल्लाह देख रहा है। इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। बड़े बड़े मालों में जाओ, कैमरा लगा, लिखा होता है खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। और कैमरा ते भावे वेखदा पिया भावे नहीं वेखदा पिया, पता नहीं कैमरे का पीछे कनेक्शन है या नहीं है। ए उम्मत मोहम्मद, ये सबक याद कर, तेरा रब देख रहा है। जिस उम्मत को सबक ये दिया गया था, अल्लाह देख रहा है। अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा। तो लिखा है जी हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम का ज़माने मुबारक था। 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, एक सच्चा एक झूठा। और आपको पता दलाइल झूठे के पास भी बड़े होते हैं। वो पर्या बैठी, पंचायत बैठी फैसला करना, जहाँ फैसला नहीं हुआ। आखिर बात इस बात पे ख़त्म हो गई भाई हमें अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं,
چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. سارے لوگ حاضر خدمت ہوئے, آ کے عرض کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے. ہم نے فیصلہ کرنا چاہا, نہیں ہوا. آپ فیصلہ فرما دیں دونوں میں سے کس کا ہے. وہ اکثر و بیشتر ایسے احباب پائے جاتے ہیں جن کو آداب محفل کا نہیں پتہ ہوتا, بڑوں کی مجلس کے آداب کیا ہے. اتھے بھی کھلوتا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آپ اس طرح کریں, دونوں کو اکیلا اکیلا کر کے نا ان کی بات سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں فرمایا اللہ کا نبی ہوں, مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں اکیلا اکیلا کر کے ان کی بات سنوں. مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے, میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. آپ نے سب کو لیا, آپ تشریف لے گئے, زمین کی نشاندہی کی گئی. آپ کھڑے ہوئے, زمین کو مخاطب فرمایا. آپ نے فرمایا زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, بکر کہتا ہے تو میری ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تجھ سے پوچھتے ہیں تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, اور پھر سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ دے نبی دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں, نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں, ان کو کہیں تیاری کریں دونوں ہی میرے ہیں. ہم ساری زندگی حضرت جی مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں, بعد میں پتہ کیا لگتا ہے یہ میری کوئی نہیں تھی, میں ہی اس کا تھا. ساری زندگی ہم مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں, اینڈ پہ پتہ کیا لگتا ہے کہ میں تو مالک تھا ہی کوئی نہیں, مالک تو وہی ہے, یہ میری نہیں تھی میں ہی اس کا ہوں. ہاں حضرت ابھی وقت ہے جی, آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں حضرت, وقت ہے جی, وقت ختم ہو گیا تو پھر آؤ اپنی نمازیں پوری کریں حضرت, پیشی ہے جی ان قریب, اور مالک نے پوچھنا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے حضرت. اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمر کیسے گزاری, عمر کیسے گزاری. سوال ہوگا جی, پوچھا جائے گا, سارا کچھ میرے سامنے رکھ دیا جائے گا. میری جی 1992 میں نا میری خالہ کا نکاح ہوا جی, ہوا میرے چچا جان کے ساتھ. اور جب حج ہوا نا تو میرے والد صاحب اور والدہ, جب نکاح ہوا میرے والد صاحب اور والدہ صاحبہ نا حج پہ تشریف لے گئے, اس لیے دونوں طرف سے مہمان خصوصی میں ہی تھا حضرت, چچا کی طرف سے بھی خالہ کی طرف سے بھی, کیونکہ امی ابو تھے کوئی نہیں تھے, اسپیشل پروٹوکول دونوں کی طرف سے دیا گیا مجھے. 1992 میں نکاح ہوا, یہ 2000 کی بات ہے یا 19 یا 20, اب مجھے صحیح نہیں یاد پڑ رہا. میں خالہ کے گھر چلا گیا تو وہ نا شادی کی فلم لگا کے بیٹھے ہوئے تھے 1992, اور 2000 میں بیٹھ کے نا میں خود کو 3 اگست 1984, 6 سال ہو 92, 8 سال کا جی, میں 2019 یا 20 میں بیٹھ کے نا میں اپنے آپ کو 8 سال کا دیکھ رہا تھا. اور 4 دن جو میں نے کیا نا, میں نے سب کچھ اس میں دیکھا. تیل پہ کون سے کپڑے پہنے تھے جب چچا کا تھا وہ بھی دیکھا, کیا 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 وہ بھی دیکھا. جب خالہ کا تیل تھا جو کپڑے پہنے تھے میں نے وہ بھی دیکھا. بارات پہ کیا کیا وہ بھی دیکھا, ولیمے پہ جو کیا وہ بھی دیکھا. تو میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا مولوی سلیمان وہ تیرا 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا, تو پھر وہ کل کی نہیں پیا ہے, پڑا ہوا ہے سارا کچھ. یا پر میں سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا. اب سائنس ثابت کر رہی ہے نہیں, 4 دن کا ریکارڈ آج بھی 1992, 6 مئی 7 مئی 8 مئی تے 9 مئی کا میرا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے. اگر تیرا 4 دن کا تیرے پاس بھی پڑا ہوا ہے تو تیرا سارے کا سارا ادھر بھی پڑا ہوا ہے. اور پھر وہ دن آئے گا جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یوم تبل السرائر, آج راز کھولے جانے کا دن ہے. تیری رات بھی دکھائی جائے گی, تیری دوپہر بھی دکھائی جائے گی, تیری تنہائی بھی دکھائی جائے گی, تیری فون پہ باتیں بھی سنائی جائیں گی. تو سمجھ رہا تجھے دیکھ کوئی نہیں رہا, یہ تیرا خیال ہے تجھے سن کوئی نہیں رہا. نہیں, وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ سن بھی رہا ہے. یوم تبل السرائر, بیوی کھڑی ہوگی, بیٹی کھڑی ہوگی, بہن کھڑی ہوگی, ماں کھڑی ہوگی, باپ کھڑا ہوگا, بھائی کھڑا ہوگا, دوست کھڑے ہوں گے, سب کے سامنے چلا دیا جائے گا. بندہ انکار کرے گا میں نے نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ہاتھ بولو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ,
वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बोल उठेंगे हाथ, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए किया। पांव बोल उठेंगे, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए चल के गया। जुबान बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए किया। आंख बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए देखा। कान बोल उठेंगे, हाँ अल्लाह मेरे जरिए सुना। नहीं यार, आज वक्त है जी, आज वक्त है, अब अपने अल्लाह को राजी करें। हैं? ये हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है। एक दिन आप बाजार में बैठ गए आके। हारून का तरीका था, वो असर के बाद ना सैर के लिए निकला करता था। वो हारून जब अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैर के लिए निकला ना, तो आगे जाके काफिला रुक गया। हारून ने वो पर्दा उठा के ना पूछा, वो क्यों रुक गए? अर्ज की हजरत आगे सड़क के बीच हजरत बहलोल दाना बैठे हैं। कहा मेरा ऊँट हाथी नीचे बिठाओ। उसका हाथी नीचे बिठाया गया। देखता कि हजरत बहलोल सड़क में बैठे हैं और ज़मीन पे लकीरें खींच रहे हैं और फिर खुद ही ना कह के मिटा रहे हैं। पहली हैरानगी तो इस बात की हुई, भाई ये वीरानों में रहने वाला बाबा है, ये बाजार क्या करने आ गया? हजरत बहलोल से पूछा, बहलोल खैर तो है, आज जंगल छोड़ के बाजार कैसे आना हुआ? हजरत बहलोल ने एक राज फरमाया, हारून बड़ा ज़रूरी काम कर रहा हूँ। हारून ने कहा, तू तो सड़क के बीच बैठा है, क्या ज़रूरी काम कर रहा है? हजरत बहलोल ने कहा, मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। कहते थे हजरत एक नशानी मान हारून के पास तो बड़े नशे थे हजरत जी। खिलाफत का नशा, बादशाहत का नशा, हुस्न का नशा, निस्बत का नशा, नसब का नशा, अब्बासी था ना हजरत, हैं जी। कीमती कपड़ों का नशा, सीट का नशा, इतने नशे। इधर तो एक नशा नहीं मान। उसको बात ही नहीं समझ आई। आगे से पूछता है, बहलोल फिर सुलह हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया, हारून वो तो मानता है, ये नहीं मानते हैं। वो मानता है, वो मानता। अच्छा हजरत जी, एक वैसे बात का, जब मैं ऊंची नहीं कहूँगा, देना देना ज़रूर दिल में देना, ऊंची नहीं कहूँगा, दो देना ज़रूर। सच सच बताना, कभी ख्याल भी आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं? सही दस, दिल में देना, ऊंची चलो मैं नहीं कहता, दो दिल में देना ज़रूर। कभी ख्याल आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी भी है कि नहीं? सस राज़ी कीती, सोहरा राज़ी कीता, साला राज़ी कीता, साली राज़ी कीती, भनूजा राज़ी कीता, नाज़म साहब राज़ी कीते, नायम नाज़म साहब राज़ी कीते, जनरल कौंसलर साहब राज़ी कीते, MNA साहब राज़ी कीते, MPA साहब राज़ी कीते। जिन्हों राज़ी करना है उन्होंने कीता ही कोई नहीं है। कहा वो मानता है, ये नहीं मानते। वक्त गुजर गया। लिखा एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला, नज़र पड़ गई, क्या देखता हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। बड़ा हैरान हुआ, वो आज कब्रिस्तान में आ बैठा बहलोल। कहा हाथी नीचे बिठाया। गया जाके पूछता, है बहलोल उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान? कहा हारून सिर्फ जगह ही बदली है, वहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था, यहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। हारून को याद आ गया, उसने कहा, हाँ हाँ हारून, हाँ बहलोल उस दिन तो सुलह नहीं हुई थी, आज भी हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल फिर रो पड़े। आपने फरमाया, हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता है। यार मना लो उसमें, मनदा जे मियाँ आज मना लो, नहीं तो बड़ा औखा पेंडा जी। ये देखिए ना जी, अभी खुली जगह पे बैठे हैं, मट्ठी मट्ठी हवा भी चल पड़ी है, लेकिन फिर भी सबको पसीना आया हुआ है। यार कभी तो बैठ के सोचा करो, हवा भी चल रही है, जगह भी बड़ी खुली है, फिर भी पसीना है। यार उस कब्र में क्या बनेगा जो खुली भी नहीं है, जिधर पंखा भी नहीं है, जिधर हवा भी नहीं है, क्या बनेगा वहाँ? वो क्यों भूल गए सारा कुछ? ऐसा यार इन मकानों से दिल लगा लिया तुमने, ऐसा इस फर्नीचर से, इस ड्राइंग रूम से ऐसा दिल लगा लिया, भूल ही बैठे। हदीस पाक का मफहूम है, रोज कब्र बंदे को पुकार के कहती है, बंदे
تو مجھے بھول گیا لیکن میں نہیں تجھے بھولی کوئی بھی. نہ بھولو حضرت جی, ہیں نہ بھولو, جاننا ہے حضرت جی, جاننا ہے. اور کیونکہ اصل میں حضرت جی ہم پڑ گئے ہیں چسکوں کی طرف, آپ بھی لگا رہے ہیں میں بھی لگا, باقی بات تو سیدھی سیدھی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا کہ عرض کرتا ہے حضرت کو نصیحت فرماؤ. فرمایا کو فوتگی ہوئی ہے. عرض کرتا ہے حضور تھوڑے دن لنگے نے میرا چاچا فوت ہویا. فرمایا پھر نصیحت دی لوڑ ہے, وہ بھی ٹر گیا, تو تیاری کر, تم ہی جانا تو میں بھی آنی والا. اور یہ حدیث پاک میں لکھا ہے یہ صرف حضرت انسان ہے جو بھول جاتا ہے, باقی ہر ذی روح کو یاد ہے جانا ہے. یہی بھول کے پھر خرابی کرتا ہے, یہی بھول کے پھر قتل و غارت کرتا ہے, باقی ہر ذی روح کو یاد ہے. لکھا ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے, اور بازار کی اس وقت کیفیت تھی کہ ایک اونٹ آپے سے باہر ہو چکا تھا. اونٹ جی, یہ آپ دیکھتے ہیں نا قربانی کے دنوں میں کیا کیا تماشے لگتے ہیں حضرت, وہ تو پھر اونٹ تھا, اتنے قد کا جانور. جب اونٹ اپنے آپے سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کون کرے گا حضرت. ادھر بھی وہی کیفیت ہے, سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. روب محبوب فرماتے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. جس کے سائے سے شیطان ڈرے اونٹ کی, اس کے آگے کیا حیثیت تھی حضرت. آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ لی, وہ کھڑا ہو گیا. لکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ تشریف لے گئے حضرت. لکھا اونٹ وہاں ہی کھڑا رہا, وہاں ہی بیٹھ گیا. بازار والے اپنے اپنے کام میں بھی لگے ہیں, ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہیں پھر ناپے سے باہر ہو جائے. وہ نہیں لا کوئی بھی. بازار والوں نے اس کی کیفیت حالت دیکھ کے اس کے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا, اس نے کھایا بھی کچھ نہیں, وہاں بیٹھا بیٹھے مر گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے, یہ حضرت عمر نے کیا کہا اونٹ کے کان میں کہ جان ہی لے لی اونٹ کی. سب نے کہا چلو کل تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے. لکھا حضرت اگلے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. لوگوں نے اس کی حضور کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے. عرض کی حضرت کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے, وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا, پھر وہاں ہی بیٹھ گیا. ہم نے اس کے آگے کھانے کو بھی بڑا کچھ رکھا, کچھ نہیں کھایا, بیٹھا بیٹھے مر گیا. کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان میں؟ تو جو آپ نے جواب دیا میں آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. فرماتے میں نے اس کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا, وہ اینا پوڑ کیوں ہیں, مرنا نہیں ہوں یاد. ہاں میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں وہیں آ گیا ہوں واپس. ہم اسی لیے حضرت جی پوڑ ہیں, ہمیں نہیں یاد. جس کو یاد ہو حضرت اس کی پھر نماز نہیں چھوٹتی جی. جس کو یاد ہو وہ پھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جس کو یاد ہو وہ کبھی کم نہیں تولے گا. جس کو یاد ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا. ہم سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہا. نہیں حضرت یاد رکھو حضرت, جانا ہے میاں, جانا ہے حضرت ہے. اور یاد یہ آخری بات, کیونکہ کچھ طبیعت بھی اس طرح ہے, میں نے پھر بھی ہمت کر کے بچوں نے بڑے پیار سے بلایا ہے. ہاں بس ایک بات یاد رکھنا حضرت, پتہ ہم سے غلطی کدھر ہوئی ہے؟ غلطی ہم سے ادھر ہوئی ہے کہ جو ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا دیا, جو مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت بنا. سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا لیا. دیکھیں نا ایک کاکا پیسے دین آیا, میں بھائی تھلے بہ جاؤ کیونکہ میری ضرورت ہے, میرے کو آیا نہیں, میں نے اس کو مقصد نہیں بنایا ابھی تک, اور دعا کریو بڑھے بھی نہ کبھی. دے گیا نا, میں نے کہا بھائی تھلے بہ جا, بھائی میری ضرورت کے ہیں میرے پاس, میں تقریر سنانے آیا ہوں, میں کو ویلے تو نہیں نہ لینے آیا حضرت, میں تو آپ کی تربیت کے لیے ہوں کہ ویلے لینے آیا ہوں ادھر میں نے کہا بھائی چپ کر کے بیٹھ, کیونکہ ابھی یہ ضرورت ہی ہے. ابھی میں نے اس کو مقصد نہیں بنایا. میں اکٹھے کر سکتا تھا پیسے, بیان اس طرح کا کرتا, باتیں اس طرح کی کرتا, آپ کو مجبور کر دیتا پیسے دینے. نہیں بھائی ضرورت ہے, ضرورت کے ہیں میرے پاس ابھی, جو میری ضرورت ہے. صبح کی بھی کھا لی ہے, رات کی بھی کھا لی, تو میں پھر ڈرامے بازی کاہے کو کروں گا. ضرورت جو تھی وہ ہے. غلطی ہم سے یہ ہوئی, یہ ضرورت تھی, ہم نے اس کو, وہ مقصد تھا, ہم نے اس کو ضرورت بنا دی. ضرورت نہیں رہ گئے. اللہ بیمار ہوئے پھر اللہ, یہ اولاد نہیں ہون ڈئی پھر اللہ, کام نہیں چلتا پیا پھر اللہ, تو جے کام چل پیا تو پھر کیڑا اللہ. ہاں اسی طرح جی, پھر کون اللہ, کون یاد کرتا ہے؟ پھر تو لوگ کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی ہے, میں نے تو رات ہی نہیں کر دی ہیں.
پھر اللہ بھول جاتا سب کو. اولاد نہیں ہو رہی پھر اللہ, ہو گئی تو پھر کون کرے گا یاد اللہ. وہ مقصد تھا, ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا. یہ ضرورت تھا اس لیے ہم نے اس کو بھائی مقصد بنایا نا, اسی لیے اس کے لیے گولی بھی چلی, اس لیے ہم نے اس کے لیے گلا بھی کاٹا, اس کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے ننے ننے پھول جیسے بچوں کو کیمیکل والا دودھ بھی پلایا. مقصد بنایا نا. ہم نے چربی کے گھی میں سموسے بھی بنائے, ہم نے چربی کے گھی میں بیکری بھی بنائی, ہم نے چربی کے گھی میں بھول گئے انسانیت کو. کیوں؟ ہم نے اس کو مقصد بنا لیا. اور بھائی میں آپ کے لیے دعا کروں گا, آپ میرے لیے دعا کرنا. یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہی رہے. اور یاد رکھو جی, آخری بات کر کے میں اجازت مانگ رہا ہوں, اگر کسی نے اس کو مقصد بنا لیا تو یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا. یہ اگر کسی نے مقصد بنا لیا تو یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا. حکمران ملک لوٹ کے کھا گئے, جنیاں پرانیاں کھنگانے کور چڑھا دیا لتانے, لیکن ادھی بھوکا یہ بھی نہیں مکی. حضرت کھا گئے سارا ملک لوٹ کے, کور چ لتانے سارے دی. حضرت مرن والے نے ایک ایک کر کے مرن والے نے سارے. حضرت بھوک ہوندا نا, مرن والے نے ہوں چھڈن سارا کچھ جا کے. حضرت جی کھانے کعبے مسجد نبی چ ڈیرے لالن اللہ اور اللہ دے رسول کو معافی منگن جا کے. نہیں, مرن والے نے سارے. حضرت نہیں مکدی, اور 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 بیڑا غرق کر دیا ملک کا. حضرت مولانا روم حضرت مثنوی شریف فرماتے ایک بزرگ نا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. جب مسجد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے. بزرگ تھے نا, دل ہی نہیں ماننا بچہ روتا چھوڑ کے کب مسجد جانے کو. آ کے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھ کے پوچھا, ہو کیا کیوں رونے ہیں؟ وہ کاکا آگے سے کہتا ہے جی میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے نا میرا 1 روپیہ گواچ گیا. 1 روپیہ کہیں گر گیا, کھو گیا, اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. فرمایا اچھا تو اگر میں روپیہ اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی جب وجہ یہ 1 روپیہ ہے, میرا مل جائے آپ دے دیں میں خوش ہوں. مقصد جو 1 روپیہ ہے, جو مرضی جہاں مرضی آ جائے. بزرگوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا, بچے کو دیا, بچہ خوش ہو گیا. آپ پھر تشریف لے گئے نماز کے لیے. وہ جب نماز پڑھ کے باہر آئے نا تو پھر رو رہا تھا. پھر آئے, پوچھا بھی اب کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تجھے پوچھا تو نے کہا 1 روپیہ کھو گیا. میں نے کہا جی پاس سے دے دوں. تو نے کہا جی جب مقصد ہی 1 روپیہ ہے تو جدھر سے مرضی مل جائے میں خوش ہوں, میں نے پاس سے دیا تو اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا جی آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا, رو اس لیے رہا ہوں, جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا نا تو 2 روپے ہونے تھے. اسی طرح ہے حضرت, یہ اسی طرح ہی ہے. فیصلہ آباد پورا خرید لو, یہ کتنے سکون آنا. نے کہنا ہوں سمندری بھی خرید لو. پھر انہیں کہنا ہوں گوجرا بھی خرید لو. پھر دل کرنا ہوں ٹوبا بھی خرید لو. پھر دل کرنا ہوں مکوانا بھی خرید لو. پھر دل کرے گا ہوں جڑا والا خریدیے. جڑا یہ بھوک نہیں, باج فقیرہ کسے نہ ماریا, ظالم چور اندر داہو. پورا پاکستان خرید لو, دل کرے گا ہوں انڈیا بھی خریدیے. انڈیا بھی خرید لو, دل کرے گا ہوں ایران خریدیے. ایران بھی خرید لو, دل کرے گا ہوں افغانستان بھی خریدیے. افغانستان بھی خرید لو, پھر دل کرے گا ہوں چائنا بھی خریدیے. چائنا بھی خرید لو, پھر دل کرے گا ہوں بنگلہ دیش بھی خرید لئیے. اور خریدتے نال ہی اسرائیل علیہ السلام نے آ جانا, کہنا میاں جی ٹرو اگے ہو, بس ختم, اینڈ فنش. انہیں میں تو پاکستان دا مالک سا, تینوں کنے کیا مالک سا؟ مالک تے ہوئے اگے لگ لے آیا دا کتھے وے کفن کو لٹھا نو مالک بنے آندا. چل ٹور کو کمائی کیتی ہے تو رکھ لے نال. ہے ہی فجر کول, ہے ہی ظہر تو رکھ لے, ہے ہی اثر مغرب شاہ, پڑھیا ہی قرآن, کیتا ہی ذکر, پڑھیا سی درود, صدقہ دیتا سی, کسے ماڑے دے کام آیا سے, کدی اللہ لی کسے نو معاف کیتا ہی ہے, جے سودا ہی تے رکھ لے. باقی جو تو کہندا رہے ہیں گڈی بیٹھک صوفے بسترا بیوی بچے پین پرا ختم, ایتھے ہی سارا کچھ, بس اگے ہو. حضرت نے اپنی جیب سے نا 1 روپیہ اور نکالا, 2 کر دیے, گھر چلے گئے نماز پڑھ کے. اب آپ کو پتہ جو اللہ والے ہیں ان کا گھر کہاں دل لگتا ہے. عصر کی نماز پڑھ کے گئے تھے, مغرب کے لیے واپس آئے, پھر رو رہا تھا. پوچھا ہوں کیوں رون ڈے ہیں؟
کہندا حضرت تسی تے 2 گھر چھڑے جڑا گواچ گیا جو بھی کدی ہوندا تے 3 ہونے سن. ہائے ہائے ہائے. آپ نے ایک اور نکالا 3 کر دیے. اے بچی نے دے دیو کاکی نے پھر راستے یاد نہیں رہنا. آپ نے ایک اور نکالا 3 کر دیے. وہ جب نماز پڑھ لی نا مغرب کی پھر آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا ہون کی یا کہندا حضرت تسی تے 3 کر چھڑے نے لیکن جڑا گواچ گیا جو ہی ہوندا تے 4 ہونے سن. ہائے 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 ہائے. اس دفعہ بابا جی نے کچھ بھی نہیں دیا اور ایک سردا کھینچ کے کیا کہا. آپ نے فرمایا میرے محبوب نے حق اور سچ ہی کہا تھا, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. حضرت ہیں یہ نہیں یہ پریا جانا میاں. آؤ اپنے رب نو راضی کرو حضرت, جڑا تیرے مقدر چے تینوں مل کے رہے گا. ابھی نا میرے دل چ پایا ہوں کہ تھی ہے, کیونکہ میں جس جلسے جاواں انہوں کیا پتر تو میرے ہوندے کدی پکھی نہیں چولنی, تھی پکھی چولے مینوں شرم آندی ہے. تسی بھی دھیان رکھیا کرو حضرت. بچی ہے جو بھی جس طرح بھی آئی اس گل نوں تسی چھڈو. دیکھو نا ساڈے ہوندے تھی پکھی چولے سانوں ڈوب کے مر جانا چاہیے کتے سارے. میں اس نوں کہا پتر جدوں میں فیصلہ آباد آواں تو میرے جلسے چ پکھی نہیں چولنی, 1000 روپیہ تو میرے کو لے لینا کرنا. میں نہیں دتا, انہیں دعایا حضرت جڑا تیرے مقدر جے تینوں بغیر پکھی چولیاں بھی لب جانا حضرت. تباہ وہ جڑا تیرا نہیں ہے تو جو مرضی کر میاں تینوں ملنا کوئی نہیں ہوا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نماز کی پابندی کریں گے نا جی سارے ماشاءاللہ. قرآن پاک پڑھیں گے نا جی, ذکر کریں گے نا جی, پوری کوشش کریں گے نا اللہ کو راضی کرنے. وما علینا الا البلاغ المبین.